نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ سوال و جواب کی شکل میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج لیسن 2 ہے، آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 2 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کس کے لیے تھی؟ متقین کے لیے۔ تو متقین کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ متقین کی صفات بتائی گئیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ متقین دراصل کیا ہیں، کس جگہ پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور ان کا انجام آخرت میں کیا ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو پہلی بات جو آیت نمبر 5 سے ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ھدی ہدایت کے ہیں، من ربہم رب کی طرف سے۔ دوسری بات کیا ہے؟ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ تو متقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا آیت نمبر 5 میں؟ پہلی بات اولئک علی ھدی من ربہم، دوسری بات واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اب آیت میں کس کا ذکر ہوگا؟ کفر کرنے والوں کا۔ تو کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان پر خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا ہے؟ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ کیا بات بتائی گئی؟ پہلی بات یہ کہ سواء علیہم اانذرتہم، کہ برابر ہے ان پر خواہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ آپ ڈرائیں ان کو۔ رزلٹ کیا رہے گا؟ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کافروں کے بارے میں کہ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ نے۔ کہاں پہ لگائی ہے؟ کس پر لگائی ہے؟ مہر لگا دی کس پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور اوپر ان کے کانوں کے۔ ان دو چیزوں پہ کیا لگی ہوئی ہے؟ مہر لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے۔ اور آنکھوں پر کیا ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اوپر نگاہوں کے پردہ ہے۔ اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ تو آیت نمبر 7 سے ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی۔ کہاں کہاں؟ علی قلوبہم، پہلی بات، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر۔ تیسری بات کیا ہے کہ ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے گا، یہاں پر ایک چیز یاد کرنے کے لیے آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ان تینوں کو آپ دیکھیں، علا، 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 یہ تینوں علا کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ عین سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آیت کو یاد رکھنے کے لیے کہ اس کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو انجام لکھا ہوا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ عذاب ہے ان کا، ان کے لیے بڑا، یعنی یہ بھی عین سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ عظیم یعنی عذاب علیم نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے یاد کرنے کا۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ لوگ نے حفظ کرنا ہے تو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں کہ کس طریقے سے ہم آیت کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں بہت بڑی ہیں ہدایت پانے کے لیے، اور اگر یہی تینوں چیزیں انسان سے چھن جائیں اور اس کا استعمال انسان نہیں کر سکے تو بہت بڑا خسارہ ہے دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ بھی بڑا بتایا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 دیکھتے ہیں۔
اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ منافقین کا کیا معاملہ ہے. ان کا معاملہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی دو چیز پر ایمان لانے کی بات کی یہاں پر کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل کیا بات ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں دیکھیں گے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے. یہ پہلی بات ہے کہ اصل بات کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور جو ایمان لائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. دوسری بات کیا ہے؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا پتہ چلا کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما یشعرون، مگر وہ اس کا احساس نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اچھا ایک چیز اور رہ گئی اس کے اندر کہ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اور تیسری بات کیا ہے کہ فی قلوبہم مرض، جو کہ آیت نمبر آپ کو 10 میں نظر آ رہی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. یعنی جو بات شروع کی تھی کہ اصل بات کیا ہے، تو پہلی بات کیا تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. دوسری بات کیا تھی کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو. تیسری بات کیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ فزادہم اللہ مرضا، تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو. ان کے دل میں مرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا. اور کیا کیا کہ ان کے لیے عذاب رکھا. کیسا عذاب؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیسا عذاب ہے؟ دردناک عذاب ہے. کیوں دردناک عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ خود بھی بیان فرما دی. کیوں؟ بما كانوا يكذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو کیسا عذاب مل رہا ہے؟ عذاب علیم، عذاب علیم. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ علیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، عظیم کا لفظ استعمال نہیں ہوا. علیم کا مطلب کیا ہے؟ دردناک. اور درد کیسا ہوتا ہے؟ وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، یعنی کسی کو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کتنا درد ہو رہا ہے. تو یہاں پر لفظ کیا استعمال ہوا کہ ان کے لیے عذاب علیم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بھی انسان کیسے بولتا ہے؟ چھپانے کے لیے. تو وہ بھی سچ کو چھپا کر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی سچ چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے دھوکہ ہے، تو دھوکہ بھی کیسا چیز ہوتی ہے کہ دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو ان کا عذاب بھی کیسا ہے کہ بظاہر نظر نہیں آنے والا دردناک عذاب ہے. تو آج کا سبق یہیں تک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.